بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری روم میٹ جویریہ ترس کھاتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم اپنے گھر نہیں جا رہی تو میرے گھر ہی چلو۔ وہ 2-3 دفعہ مجھ سے کہہ چکی تھی، لیکن مجھے یوں کسی غیر کے گھر جا کر رہنا پسند نہیں تھا۔ میں مصنوعی مسکراہٹ سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، مجھے تو عادت ہے ہر بار چھٹیوں میں ہاسٹل رہنے کی، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ پھر وہ چلی گئی اور ہاسٹل پورا ویران ہو گیا، سوائے ہم 2-3 لڑکیوں کے یہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی بہت زیادہ پرانی تھی اور اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتی تھی، اسی وجہ سے وہ چھٹیوں میں گھر نہیں جایا کرتی۔ لیکن میں جو اپنے گھر کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ہی اداس، تنہا اور اکیلی خود کو محسوس کر رہی تھی۔ رات ہوئی تو بے چینی سے میں کروٹ بدلنے لگی۔ آج کا سناٹا دل چیر دینے والا تھا۔ اچانک ہی آدھی رات کو مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پہلے تو جویریہ میرے سرہانے پانی رکھ دیا کرتی تھی، لیکن آج میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے خود ہی کچن سے جا کر پانی لانا پڑے گا۔ ایک تو کمرہ آخری کونے میں ہونے کی وجہ سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا آدھی رات کو کمرے سے باہر جانے میں، لیکن اب پانی لانا میری مجبوری تھی۔ میں جیسے ہی کچن سے باہر لے کر پانی نکلی، اچانک مجھے سیڑھیوں پر کسی نوجوان کا وجود نظر آیا۔ یوں آدھی رات کو گرلز ہاسٹل میں کسی نوجوان کی موجودگی حیران کن تھی۔ تھوڑی آگے جا کر بلند آواز سے کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا لہجہ روبدار تھا۔ تبھی وہ اچانک پلٹا اور تیزی سے میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پاگلوں کی طرح گرتی پڑتی بمشکل میں اپنے کمرے تک پہنچی اور کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں خود کو انتہائی غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی وارڈن کو جا کر اس بارے میں بتاؤں، لیکن کمرے سے نکلنا خود کو موت کی دعوت دینے کے برابر تھا۔ پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نے اپنے سرہانے میں دیکھا تو میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی، کیونکہ وہ تو میرے بستر کے قریب بیٹھا مجھے اپنی خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام قدسیہ ہے۔ میرا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا، لیکن وہ فیملی میرے لیے اچھی ہی رہتی اگر میری سگی ماں زندہ ہوتی۔ میں جب 17 سال کی ہوئی اس وقت میں نئے کالج میں داخل ہوئی تھی، جب اچانک ہی اماں کو جگر میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ ابو نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ایک دل چیر دینے والا انکشاف ہوا۔ اماں کو اچانک ہی جگر کا کینسر ہو گیا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ایسے میں مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابو کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ امی کو سنبھال سکتے۔ چند مہینے امی زندہ رہنے کے بعد آخرکار خالق حقیقی سے جا ملی اور میں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ گئی۔ ابو اور میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ اب گھر سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور میں اتنی کم عمر تھی کہ امی کی یاد میں رو رو کر میں نے خود کو بیمار کر لیا۔ ایسے میں سارے رشتہ دار ابو کو اکسانے لگے کہ وہ دوسری شادی کر لیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ آخر کو ان کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہونی چاہیے جو ان کا گھر سنبھال سکے۔ امی کی وفات کے بعد ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے جب ابو نے کسی عورت سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک ڈائن تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو امی کی جگہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ پوری رات میں روتی رہی۔ میں نے ابو سے بات بھی نہیں کی، حالانکہ وہ مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ابو سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور اس عورت سے بھی جو میری ماں کی جگہ لینے کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ میں ابھی نئی کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ ابو اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ گھر میں سکون رہے، لیکن میری سوتیلی ماں جو مجھ سے عمر میں چند سال ہی بڑی ہوگی، وہ مجھ سے ایسا سلوک کرتی جیسے میری سوتن ہو۔ اسے بھی مجھ سے نفرت تھی تو مجھے بھی اس سے لاکھ درجے نفرت تھی۔ اکثر میں کھانا کھائے بغیر سو جاتی اور اپنے باپ سے بات بھی نہیں کیا کرتی۔ اس بات کا میرے ابو کو بہت دکھ تھا۔ میری ایک سہیلی ہی تھی جس کا نام کشمالا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی۔ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی، جب اس گھر میں تمہاری یہ حالت ہے تو پھر کیوں رہتی ہو؟
ایسا کرو کہ دوسرے شہر کے کالج میں داخلہ لے لو، میری چھوٹی بہن بھی وہیں پڑھنے جاتی ہے، تم ہاسٹل میں رہنا، اس سے تمہارے ان گھر کے حالات سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ یہ بات میرے دل کو لگی۔ اگلی بار جب ابو نے مجھے بلایا تو میں نے ان سے ضد کر لی کہ میں دوسرے شہر پڑھنے جاؤں گی، وہاں کالج بہت اچھا ہے، وہیں رہوں گی ہاسٹل میں۔ در حقیقت میں فرار ہونا چاہتی تھی۔ ابو کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اوپر سے ان کے اپنے 2 بچے جو دوسرے شوہر سے تھے وہ بھی اس گھر میں رہنے کے لیے آ گئے۔ میں جانتی تھی کہ ابو اپنا سارا پیسہ دوسری بیوی اور اس کے بچوں پر لٹائیں گے، لیکن مجھے بھی اپنا حق وصول کرنا آتا تھا، اس لیے میں نے اپنی پوری ضد دکھائی اور دوسرے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہیں پر ہاسٹل میں اخراجات کے پیسے بھی ابو سے لے لیے۔ اب میں خوش تھی کہ وقتی طور پر میری گھر سے جان چھوٹ گئی، کم از کم روز کی لڑائی جھگڑوں سے ابو کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی اس وجہ سے اپنے کاروبار پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ ہر ہفتے ویکینڈ پر مجھے فون کرتے، میری طبیعت کا پوچھتے تھے، لیکن اب مجھے ان کے فون کا انتظار نہیں رہتا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ہاسٹل میں آنے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ میرے ساتھ اس دن جو بھی ہوا، میں نے اس کا ذکر اپنی سہیلی کے سامنے کیا تو وہ رازدارانہ انداز میں کہنے لگی، کیا بتاؤں تمہیں، اس ہاسٹل کے تو قصے مشہور ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ پورا ہاسٹل آسیب زدہ ہے۔ راتوں کو یہاں پر عجیب عجیب سی آہٹیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچھ ایسا انکشاف کرے گی۔ اب مجھے ہر چیز سے ڈر لگنے لگا۔ رات کو میں مغرب کے بعد ہی اپنے کمرے کے دروازے بند کر لیتی، ورنہ پہلے میری عادت تھی میں ہاسٹل کے لان میں جا کر گھنٹوں گھنٹوں ٹہلتی رہتی، لیکن اب مجھے ایسے لگتا کہ جیسے ان درختوں کے پیچھے سے ابھی کوئی نکل کر آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اس احساس کے تحت کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے کسی کے سائے سے بھی خوف محسوس ہونے لگا۔ اتنا اکیلا پن میں رہنے کی مجھے عادت نہیں تھی، لیکن اب پہلی بار جیسے ہی چھٹیاں ہونے لگی، سب لڑکیاں اپنے گھر جا رہی تھی، بہت پرجوش ہو رہی تھی، لیکن میں اداس رہنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اب گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہاں پر پھر سے میری سوتیلی ماں ہوگی جو مجھے تانے دے دے کر میرا جینا حرام کر دے گی۔ اس لیے میرا ارادہ نہیں تھا جانے کا، اور ہاسٹل کی وارڈن کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتی تھی۔ جس کی مرضی ہوتی وہ گھر چلی جاتی، ورنہ اکثر لڑکیاں یہیں پر رہتی تھی۔ لیکن اس بار تو صرف 2 ہی لڑکیاں تھیں جو میرے علاوہ اس ہاسٹل میں موجود تھی۔ وہ لڑکیاں بھی بہت آوارہ اور بدفطرت قسم کی تھی، جن سے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی، لیکن اس دن جب مجھے اپنے سرہانے کسی کا عجیب سا سایہ دکھائی دیا تو میرے منہ سے چیخ نکلی۔ چیخ سنتے ہی چوکیدار اور وارڈن دوڑے دوڑے آئے۔ میں بری طرح سے گھبرائی کھڑی تھی۔ میں کہنے لگی کہ میرے کمرے میں کوئی تھا۔ انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ وارڈن کہنے لگی، تم نے لڑکی کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ دیکھو ایسا ویسا نہ سوچو، لڑکیاں 5-5 6-6 سالوں سے اس ہاسٹل میں رہتی آ رہی ہیں۔ ان کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی، لیکن در حقیقت میں اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ ہفتہ گزارا، اور پھر میرے روم میں جیسے ہی جویریہ واپس آ گئی تو میری جان میں جان آئی۔ لیکن اس کے آتے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا اور اسے وہ سب بتایا جو مجھے دکھائی دیا تھا۔ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، دیکھو ہمارا کمرہ سب سے آخری کونے میں ہے، اور تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ جو ہاسٹل کی 3ری منزل کی چھت ہے یہ تو ویسے ہی آسیب زدہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو یہاں پر باقاعدہ کوئی چلتا پھرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی جن ہے اس ہاسٹل میں سالوں سے رہتا آ رہا ہے، اس نے کئی لڑکیوں کو خوف سے پریشان کیا اپنے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اس نے دوسری لڑکیوں کو پریشان کیا ہے تو وہ اب میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلی ہوں اور اپنی زندگی میں تنہا بھی، شاید اسی وجہ سے۔ حالانکہ جویریہ بھی تو 2 سال سے اسی ہاسٹل میں رہ رہی تھی، لیکن اسے کبھی ایسا ویسا خوف محسوس نہیں ہوا۔ لیکن اب اس نے میرے سامنے ایسی باتیں کی کہ میں پوری رات جاگتی رہتی۔ یہ کالج بہت ہی اچھا اور مہنگا تھا، تعلیم بھی یہاں پر معیاری تھی۔ اب جان بوجھ کر میں نے یہاں پر داخلہ لیا تھا، کیونکہ میں مستقبل میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔
لیکن ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ پھر اس دن بھی میرا بہت اہم ٹیسٹ تھا۔ ہر قیمت پر ساری لڑکیوں سے اچھے نمبر لینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات گئے تک جاگ کر پڑھ رہی تھی۔ جویریہ مجھ سے 2 سال سینئر تھی، وہ سو چکی تھی، جبکہ میں اکیلے ہی لیمپ کی روشنی میں پڑھائی کرتی جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی تھی، اس لیے پڑھ کر تھک گئی تو میں نے چیئر سے ٹیک لگا لی۔ لیکن تبھی میری نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو آج جویریہ نے کھلی ہی چھوڑ دی تھی۔ وہاں پر ایک پردہ بھی آویزاں تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے پردے کے پیچھے کھڑا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں جلدی سے اٹھی اور فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ میں فوراً ہی پلٹی تھی، لیکن اچانک ہی کمرے میں جلتا لیمپ فوراً بند ہو گیا اور اندھیرے کے باعث مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ میں مسلسل جویریہ کو پکار رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے میری آواز ہی نہیں سنائی دے رہی۔ مجھے بڑی شدت سے رونا آ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں نے کھڑکی بھی بند کر دی تھی جہاں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب لیمپ خود بخود روشن ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہونے لگا کہ کمرے میں کوئی دوسرا بھی موجود ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو، میں کالج کی چھٹیوں میں ہرگز اکیلی اس ہاسٹل میں نہیں رہوں گی۔ یہ تو جویریہ کا ساتھ تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن چھٹیوں میں اکیلا رہنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ پھر 2 مہینے بعد پھر سے 1 ہفتے کی چھٹی آئی، لیکن اس سے پہلے ہی ابو کا فون آ گیا، بیٹا میں سعودیہ جا رہا ہوں کچھ کاروبار کے سلسلے میں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، ابو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری بہتری کے لیے ہی فیصلہ کیا ہے، اب تم اپنی ناراضگی چھوڑ دو اور دوسری ماں کے ساتھ بنا کر رکھو، کیونکہ میں سعودیہ جاؤں گا تو تم بہت اکیلی رہ جاؤ گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پہلی زندگی مجھ پر اتنی تنگ تھی، اب ابو نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا، میں جو گھر میں آتی ہی نہیں ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ ابا تو چلے گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ اب میرا گھر جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اوپر سے کل چھٹیاں ہو رہی تھی، سب لڑکیاں حسب معمول اپنے گھر جا رہی تھی اور میں تنہا ہاسٹل میں رہ جاتی۔ جویریہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلو، کیوں اتنی پریشان رہتی ہو؟ وہ مجھے بڑی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہاں جاتی تو تھی تو ہر کوئی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال کرتا اور پوچھتا کہ کیا وجہ ہے تم اپنی دوست کو یہاں لے آئی ہو۔ میں اس قسم کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جویریہ سے کہہ دیا کہ میں اگلی بار چھٹیوں میں گھر جاؤں گی، اس بار میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے اسے بہانہ بنا کر ٹال دیا، لیکن وہ چلی گئی تو ایک بار پھر سے کمرے میں میں اکیلی رہ گئی۔ اس رات جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب میں آدھی رات کو کمرے میں سو رہی تھی تو باقاعدہ کسی نے کمبل کھینچ کر مجھے جگانے کی کوشش کی۔ فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی۔ سردی کی شدت سے میں کانپنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری چادر زمین پر پڑی تھی اور میں بکھرے بالوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نادیدہ چیز سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی میرے سرہانے موجود کھڑکی زور سے کھل کر بند ہوئی، حالانکہ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں کونے میں سمٹ گئی تھی۔ پھر اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے اب میں گھر جاؤں گی۔ بہت زیادہ میں رو رہی تھی۔ اگلی شام کو میں نے اپنا بیگ پیک کیا اور وارڈن سے کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو 1 ہفتے کی بات ہے، تم رہ جاؤ، اس کے بعد ساری لڑکیاں واپس آ جائیں گی۔ شاید وہ میرے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ کہنے لگی میں کہ اب میرا ایک دن بھی یہاں رہنا مشکل ہے کیونکہ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ یوں اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں اکیلی ہی پہلی بار بس اسٹاپ پر آئی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ ایک سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی اور پہلی بار زندگی میں اکیلے سفر کر رہی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر جاؤں گی تو مجھے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیسے کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ ابو نے مجھے ہزاروں روپے دیے تھے جو میرے لیے بہت تھے، اور نہ ہی
مجھے کوئی ایسے شوق تھے جیسے کہ عام طور پر لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا، نہ ہی چوڑیاں، مہندی، کسی بھی چیز کو ایسے لگانے کا۔ پھر جب سے اماں کا انتقال ہوا تب سے میں اپنے آپ کو ایک بے رنگ زندگی میں ڈھال چکی تھی۔ اب بس میں فکر مندی سے بیٹھی تھی کہ آخر میرے برابر کون آ بیٹھتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے اپنا چہرہ مفلر میں چھپایا ہوا تھا۔ سردی تو ویسے ہی غضب ڈھا رہی تھی، لیکن مجھے کنڈکٹر پر غصہ آیا جس نے ایک نوجوان لڑکی کا خیال نہیں کیا اور اس کے برابر میں ایک لڑکے کو بٹھا دیا۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر بیٹھا تھا لیکن اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کر کے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ دن کی روشنی میں ہی گھر پہنچوں گی، لیکن شام ہو گئی، ابھی آدھا راستہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے کہ بس بہت آرام سے چل رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کیونکہ ڈرائیور بار بار بس کو روک رہا تھا، شاید اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ اوپر سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر اس قدر عجیب تھا کہ مجھے اب تک اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دیا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو مفلر سے چھپا رکھا تھا۔ اور پھر ایک ویران اور سنسان جنگل نما جگہ پر آ کر بس رک گئی تو جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں آ کر بس خراب ہو جائے گی۔ سارے مسافروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی سواری موجود تھی، جبکہ میں بالکل اکیلی تھی۔ اب مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ گھر پہنچنے کا راستہ اس قدر دشوار ہو جائے گا یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر وہی نوجوان کھڑا تھا، مجھ سے پیٹھ موڑ کر، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری توجہ مجھ پر ہی ہے۔ مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو پورے سفر میں یہ میرے سر پر سوار رہا، اوپر سے اب بھی یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی اور مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب اچانک ہی کنڈکٹر نے بلند آواز سے ساری سواریوں سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں کیونکہ بس میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اب آگے کا سفر آپ لوگ خود ہی طے کریں یا پھر کسی کی مدد لیں۔ یہ سن کر سارے مسافر بڑبڑانے لگے اور اس سے خوب گالیاں دینے لگے، لیکن کوئی اس وقت میری حالت پوچھتا تو شاید میں مرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں شدید خوف زدہ تھی کہ آدھی رات کو بھلا میں کہاں جاؤں گی، جبکہ ابھی رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں جانتی تھی پیدل سفر کرنا ناممکن ہے اور یہاں پر کسی گاڑی کا ملنا اور بھی دشوار۔ میرے پاس نہ تو کوئی موبائل تھا اور نہ ہی رابطے کا کوئی دوسرا ذریعہ۔ سارے مسافر آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے، صرف ایک میں اور وہ نوجوان یہاں کھڑے رہے۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل ٹھیک صحیح سلامت پہنچا دوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کی بھاری اور عجیب خوفناک سی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں آپ پر کیسے اعتبار کروں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے والے؟ تب بھی اچانک اس نے اپنے چہرے سے مفلر ہٹایا۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی، سچ میں اتنا خوبصورت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو مجھ پر کوئی جادو سا کر دیا۔ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ کہنے لگا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، چلے میرے ساتھ، میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس ویران جگہ پر اکیلے رہنا اپنے آپ کو مصیبت کے حوالے کرنا ہے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے میرا بیگ بھی اٹھا لیا۔ پیدل ہی پیدل میں اس کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ تبھی راستے میں وہ کہنے لگا، آپ مجھے شروع سے ہی پریشان لگ رہی تھی، آخر آپ کو کیا پریشانیاں مجھے بتا سکتی ہیں؟ اب میں نے سوچا کہ اتنا لمبا راستہ ہے تو کیوں نہ میں اپنے ساتھ ہونے والے سارے معاملات اس کو بتا دوں کہ کس طرح میں دل پر پتھر رکھ کر گھر جا رہی ہوں۔ اگرچہ وہاں پر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن پھر بھی میں کسی خوف کی وجہ سے وہاں پر جانے پر مجبور ہوں۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی زندگی کی ساری کہانی اسے سنا دی۔ یہ سن کر وہ سر ہلاتا کہنے لگا، ویسے آپ کا اپنے گھر جانا بالکل بیکار ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی سوتیلی ماں آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرے گی، کہیں وہ آپ کو گھر سے نہ نکال دے۔ یہ سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی تو میں گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، نہ جانے ابا کے جانے کے بعد وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی۔ مجھے اسے کسی بھی اچھے کی امید نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ دراصل یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ اب آپ نے آگے کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ سفر یہیں پر ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔
میں حیران پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے صاف بتائیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے گھر جانے کے بجائے جب تک آپ کے ہاسٹل کی چھٹیاں میرے ساتھ میرے گھر پر رہیں۔ میری اماں بہت اچھی ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گی۔ وہ دیکھیں بس وہ جو گلی نظر آ رہی ہے وہیں پر میرا گھر ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، اگر یہ نوجوان میری اتنی مدد کر سکتا ہے تو مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا، اوپر سے اس کے خوبصورت چہرے نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ پھر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر میرا کوئی منتظر نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گی۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں کچھ نئے تجربات حاصل کر لیے جائیں۔ ابھی تک میں نے اس سے بات نہیں بتائی تھی کوئی بھی کہ میرے ساتھ ہاسٹل میں کیا معاملات پیش آئے تھے۔ میں نے صرف اپنے گھر کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے رضامند دیکھ کر وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ میری بات مان لیں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتبار کیا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی، لیکن جیسے ہی وہ آگے جانے لگا تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں پر تو کسی آبادی کا نام و نشان ہی نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی دیہات لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، کہاں ہے تمہارا گھر؟ تبھی اس نے سامنے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا جو بہت پرانا لگ رہا تھا، لیکن وہاں پر صرف ایک ہی گھر تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس لیے میں اسے کہنے لگی کہ یہاں پر کیسے رہ لیتے ہو؟ دیکھو کتنی ویرانی اور سناٹا ہے۔ میں اپنے خوف کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں یہاں پر رہنے کی عادت ہے، اب سے نہیں بچپن سے ہی میں یہاں پر رہتا ہوں، کبھی کبھار شہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب وہ تیز قدموں سے چل رہا تھا جبکہ میرے قدم اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اچانک اس کے اندر تیزی آ گئی، پھر وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ میں بھی کچھ سہمی سی تھی۔ اندر مکمل سناٹا اور خاموشی تھی جبکہ چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ میں نے دیکھا گھر میں زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، لیکن گھر میں وہی عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو اس نوجوان کے اندر سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی، تبھی اس نے اپنی ماں کو آواز دی اور جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جاگ گئی جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے جیسے ہی ہمارے سامنے کھانا لگایا تو میں حیران رہ گئی۔ بوڑھی عورت نے تو ڈھیر سارا مزیدار کھانا بنایا تھا، شاید وہ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی کہ بوڑھی عورت نے میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ کیا اسے مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا مجھے یہاں کیوں لے کر آیا؟ آج پہلی دفعہ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، سچ میں ہی۔ اس کے اس طرح سے ہمدردی دکھانے نے تو میرے اندر سے سارا ڈر خوف نکال دیا۔ پھر کھانا کھاتے ہی میں وہیں پر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ آج بہت سکون والی نیند آئے گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب و غریب سی آوازوں پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کی غصے بھری آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، کیوں لے کر آئے ہو اس لڑکی کو؟ کیا یہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے؟ تبھی وہ نوجوان غصے سے کہنے لگا، خبردار جو آپ نے اسے کچھ بتایا تو اس طرح یہاں سے بھاگ جائے گی، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ وہ نہ جانے کس بارے میں بات چیت کر رہے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ میں نیند کی کیفیت میں تھی۔ پھر میں گہری نیند سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ پوری رات پورا دن میں سوتی رہی اور آج رات میری آنکھ کھلی تھی۔ میں حیرت سے اس اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر بوڑھی عورت سے کہنے لگی، اماں کیا صبح ہو کر گزر چکی ہے؟ یہ سن کر اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہاں پر صرف رات ہی رہتی ہے، صبح نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی، اسی نوجوان کو، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو وہ مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں خوش ہو گئی۔ پھر اس نے میرے سامنے کچھ کپڑے رکھے۔ وہ کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں شہر سے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کپڑے کیوں لے کر آیا ہے۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کا یوں میرے لیے کپڑے لانا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا بری طرح وہ عورت عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی، جیسے وہ کسی کی مکارانہ چال پر ہنس رہی ہو، لیکن مجھے اس کا مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں تو بس کپڑے اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے عجیب سی بات کہی کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ اس جنگل میں بھلا گھومنے کی جگہ کہاں ہے؟ اور دیکھو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہے، مجھے اس اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسا
اس کی خوفناک ہنسی محسوس کر کے میں سہم گئی۔ میرے ڈرنے پر وہ کہنے لگا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں غمگین لہجے میں کہنے لگی، دراصل تم نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے، جس کے خوف کی وجہ سے میں ہاسٹل چھوڑ کر یہاں بھاگی چلی آئی، اسی لیے بس مجھے اسی کا خوف رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سی مسکراہٹ سے کہنے لگا، لیکن اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو آؤ، تمہیں موجود یہاں قریبی باغ میں لے کر چلتا ہوں۔ رات کو میں کبھی کسی باغ میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ مجھے رات کو بہت ڈر لگتا، لیکن اس کے بار بار کہنے پر میں اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی، جبکہ اس کی ماں اپنے کاموں میں ایسے مصروف تھی جیسے اس سے ضروری اس کے لیے کوئی کام ہو ہی نہیں۔ پھر وہ مجھے اس باغ میں لے آیا۔ سچ میں ہی یہاں پر بہت رونق تھی، چاند کی روشنی جس کی وجہ سے چاروں طرف اندھیرا کم نظر آ رہا تھا، یہاں پر جیسے جگنو چمک رہے تھے، اور پھر پھولوں کی خوشبو نے فضا کو منور کر رکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتی رہی اور بالآخر تھک ہار کر گھر آ گئی۔ بوڑھی عورت نے آج بھی لذیذ کھانا تیار کر رکھا تھا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ آج جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آئی تو چونک گئی۔ حیران پریشان سی میں اس لال رنگ کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جس کی چمک نرالی تھی۔ میں حیرت سے اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی، یہ لال رنگ کا دلہن کا لباس کیسا ہے؟ وہ غصے بھرے لہجے میں کہنے لگی، اسی سے پوچھ لو نا جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ یہ کہتے وہ باہر چلی گئی۔ میں نے وہ لباس اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کی چمک دیدنی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے سونے کے تاروں سے اس پر کام کیا گیا ہو۔ مجھے وہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا تھا جس کے لیے لایا گیا تھا۔ وہ بہت خوش نصیب ہوگی، لیکن اس جگہ پر بھلا کون شادی کر کے لڑکی رہے گی؟ اس قدر خوفناکی ہے یہاں پر۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی تو ایک دم سے میں نے وہ لہنگا اٹھا کر رکھ لیا۔ جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو اچانک کسی تیز چمکتی چیز نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ وہاں پر زیورات بھی رکھے تھے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ میں نے آج تک اتنے خوبصورت زیورات نہیں دیکھے تھے۔ آج میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میں جلدی سے اس نوجوان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سارا سامان کس کے لیے ہے، کس کی شادی ہونے والی ہے۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا جب میں سو رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ وہ بوڑھی میرے سرہانے بیٹھی تھی، لیکن اس نے نہ جانے کیا جلا رکھا تھا جس سے ناگوار دھواں محسوس ہو رہا تھا۔ میں پریشان سی ہو کر اس بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اس کی آواز بیٹھی بیٹھی سی تھی، جبکہ اس کے پیچھے اس کا وہ بیٹا بھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں مل کر میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اٹھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں یہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تبھی وہ نوجوان چلاتے ہوئے کہنے لگا، اماں روکو اسے، یہ یہاں سے جانے نہ پائے۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے زبردستی روکنے کا کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ مجھے اپنی خوشی اور مرضی سے یہاں لے کر آیا تھا، اور میں بھی اس کی باتوں میں آ کر یہاں آ گئی تھی۔ لیکن اب وہ ایسے کیوں کر رہا تھا؟ میں جلدی سے کہنے لگی کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، لیکن آپ دونوں آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بوڑھی کہنے لگی کہ تم پر ایک خاص عمل کر رہے ہیں۔ یہ کہتے وہ اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھورنے لگی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اب میں بری طرح سے چلا رہی تھی، یہ دونوں میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے؟ مجھے شدت سے رونا آنے لگا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، اسی لیے تمہیں سچائی بتانے آئی ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کیسی سچائی؟ اچانک اس کا لب و لہجہ اور شکل سب کچھ بدل گیا۔ وہ بہت عجیب اور خوفناک دکھائی دینے لگی۔ اس کمرے میں قید ہو کر تو مجھے اپنی زندگی کی حقیقت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، آخر آپ دونوں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ کا بیٹا مجھے اس ارادے سے یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، میں تمہیں سچائی بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو، تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اچانک اس کا مہربان لہجہ سن کر میری جان میں جان آئی تو وہ کہنے لگی، دراصل میں آج تمہارے سامنے ایسی حقیقت بتانے والی ہوں جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔
تم جانتی ہو میں اور میرا بیٹا اس ویران اور اکیلی بستی میں کیوں رہتے ہیں، جبکہ یہاں پر کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے؟ یہاں ہر وقت اندھیرا کیوں چھایا رہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ جنات کی دنیا ہے۔ میں جن زادی ہوں اور میرا بیٹا جن ہے۔ وہ شروع سے ہی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھ سے جدا ہو کر انسانوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اسی بات پر شہنشاہ نے ہمیں جنات کی بستی سے بھی نکالا۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کر یہاں ویرانے میں آ کر پڑ گئی، کیونکہ یہ گھر خالی تھا۔ ہم دونوں اس میں آ کر آباد ہو گئے، لیکن وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لیا جہاں پر لڑکیاں ہی لڑکیاں رہتی ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور اس سے شادی کروں گا۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا، لیکن اس نے میری ایک نہیں مانی اور وہ وہیں پر رہنے لگ گیا۔ میں دعا کرتی تھی، اس کے لیے خاص عمل کرتی تھی کہ کوئی اس کی باتوں میں نہ آئے، کبھی بھی کوئی لڑکی اس کے ساتھ یہاں نہ آئے، ورنہ وہ اسے کبھی بھی واپس نہیں جانے دے گا۔ لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے تمہیں پھنسا لیا اپنی باتوں کے جال میں، اور تم اس کے ساتھ یہاں تک چلی آئی۔ اب وہ ساری تیاریاں کر رہا ہے۔ جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ ہوگی وہ تم سے شادی کر لے گا، اور پھر ہم تمہیں انہی جنات کی بستی میں لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے شہنشاہ جنات سے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ تبھی واپس آئے گا جب کوئی انسانی لڑکی دلہن بن کر اس کے ساتھ ہوگی، اور تمہیں بھی وہ جنات کی دنیا میں لے جائے گا۔ اب تمہارا یہی مقدر ہے۔ وہ بڑھیا میرے سامنے خوفناک انکشاف کر رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کر دو، مجھے یہاں سے بھگا دو، جانے دو یہاں سے۔ میں جانتی تھی کہ بڑھیا بھی اپنے بیٹے کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے تمہاری مدد کی تو میرے بیٹے کو خبر ہو جائے گی۔ میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہی اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ بوڑھی جنزادی نے تو مجھے سچائی بتا دی تھی، لیکن مجھے آزادی کا راستہ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے نصیب پر رونے لگی۔ ایک پریشانی سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری پریشانی اپنے گلے میں ڈال لی۔ اب میں یہاں سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن اس بار وہ میرے سامنے آیا تھا جس کی باتوں میں آ کر میں یہاں چلی آئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس ویرانے میں کیوں رہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے آنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا ہے، کیونکہ جب میں واپس ایک آدم ذات لڑکی کو اپنے ساتھ دلہن بنا کر لے جاؤں گا تو سارے جنات اس کی بہت عزت کریں گے، اس کا ایک بہت بڑا نام اور مقام ہوگا۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں ابھی اس نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ بس خدا سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر خدا نے مجھے ایسا موقع دیا۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دن کے اجالے میں میری آنکھ کھلے گی، ورنہ اتنے دن سے میں صرف اندھیرا دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی معصومیت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ میں پورا دن سوتی رہتی اور پوری رات جاگتی رہتی۔ مجھے یہاں دن اور رات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اجالا دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے دیکھا نہ تو بوڑھی عورت تھی اور نہ ہی اس کا وہ جنزاد بیٹا۔ اب یہاں سے بھاگنے کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کی پرواہ کی نہ دوپٹے کی، اور ننگے پاؤں یہاں سے بھاگنے لگی، حتیٰ کہ میں نے اپنا بیگ بھی وہیں چھوڑا۔ اب میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یہاں سے اتنی دور چلی جاؤں کہ کوئی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ ہانپتی کانپتی بمشکل میں سڑک کے کنارے پہنچی، پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جانے لگی۔ حالانکہ مجھے راستے کا علم نہیں تھا، لیکن بس میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح شہر پہنچ جاؤں۔ پھر میں اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ مجھے قدرے فاصلے پر 5-6 لوگ کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں زور زور سے چلاتی ہوئی کسی اپنے کو تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے الگ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے جانوروں کی دنیا میں واحد انسان ہو۔ تبھی مجھے کسی نے زور سے پکارا، قدسیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہاں پر ہمارے محلے میں رہنے والا وہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس کا مطلب کہ میں اپنے شہر کے نزدیک پہنچ گئی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟
وہ میرے ننگے پاؤں اور ننگے سر کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنی چادر اتار کر میرے کندھوں پر ڈالی، جبکہ میں بخار میں بری طرح سے پھنک رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نہ جانے میں نے کتنے گھنٹوں کا سفر ایسے ہی بھاگ بھاگ کر طے کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گیا۔ اس نے میرا منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا کھلایا، تب جا کر میرے اوزان بحال ہوئے۔ لیکن مجھے ہر شخص ہی دوگلا نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ جن ذات میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کا نام حیدر تھا، جو ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ میں اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن راستے میں بس خراب ہو گئی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے میں پوری رات سڑکوں پر بھٹکتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں نے اسے جھوٹی کہانی سنائی، اپنے ساتھ پیش ہونے والے واقعات نہیں بتائے۔ وہ کہنے لگا، اچھا پریشان مت ہو، میں تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں۔ وہ مجھے میرے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر میں لے گیا۔ اس کی ماں اور بہن بھی گھر میں موجود تھی۔ سب میری حالت دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہو رہے تھے۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، آج اس کی سگی ماں زندہ ہوتی تو یہ اس حالت میں نہ ہوتی۔ سچ کہتے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھے میری سوتیلی ماں کے سامنے لے گئی اور کہنے لگی، اگر اب تم نے اس بچی کے ساتھ کچھ برا کیا تو میں فون کر کے بھائی جان سے شکایت کر دوں گی، پھر وہ تمہیں اسی وقت طلاق دے دیں گے، یاد رکھنا، کیونکہ یہ خدیجہ کی نشانی ہے جو اس کی سگی ماں تھی۔ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ حیدر کی ماں نے اتنا ڈرایا کہ میں اس سوتیلی ماں نے فوراً مجھ سے معافی مانگ لی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے دل سے میل صاف ہو چکا ہے، اس لیے اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن میں کبھی بھی اب ہاسٹل نہیں جانا چاہتی تھی۔ حالانکہ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ رات بڑی ہی خوفناک تھی۔ جب میں نے اپنے سامنے کسی کی موجودگی محسوس کی، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی جن زادہ ہے جو میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے وہاں سے بھاگ کر غلطی کی ہے، یاد رکھنا میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں ان چیخوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، تبھی میں بری طرح سے چیخنے لگی۔ میری سوتیلی ماں بھاگ کر آئی اور ساتھ میں میری سوتیلی بہن بھی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ بمشکل میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہاسٹل کا جن ذات تھا جو میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن میں حیران رہ گئی جب حیدر کی ماں میری سوتیلی ماں سے کہنے لگی، میں قدسیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، کیونکہ میرا بیٹا حیدر بچپن سے ہی اسے پسند کرتا ہے، اور اس کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ یہاں پر ٹھیک نہیں رہے گی، اس لیے تم اس کی شادی کی تیاری کرو۔ میں نے اس کے باپ سے بھی بات کر لی ہے۔ میں حیران رہ گئی، مجھ جیسی لڑکی سے بھلا کون شادی کر سکتا ہے؟ لیکن جب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تو مجھے اپنے نصیب پر یقین ہو گیا۔ سچ میں ہی حیدر نے نہ جانے کتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کس قدر مشکل صورتحال سے گزر رہی ہوں اس وقت، اور ادھر میری شادی کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مجھ پر اسی جن ذات کا خوف بھی سوار تھا، کہیں وہ پھر سے میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں بار بار اپنی سوتیلی ماں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرے کانوں میں ایک دن پھر سے پہلے کی طرح آوازیں آنے لگی، تمہیں شادی مبارک ہو، میں بھی جا رہا ہوں اپنی دنیا میں واپس لوٹ کر، کیونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ یہ کہتے ہی وہ آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میرا نکاح ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، اب میں کسی کی امانت ہوں۔ پھر شادی کی رات میں حیدر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ جب بھی میں نے تمہاری مدد کرنا چاہی، اب تم نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ شادی کے بعد بھی میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، ذرا سی بھی کسی چیز کی آواز آتی تو گھبرا کر فوراً چیخنے لگ جاتی۔ کئی دن تک میری ذہنی حالت ایسے ہی رہی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اتنے دن میں ایک جنات کے گھر میں رہی تھی۔
जहाँ दोनों जिन्नात माँ बेटे ने मेरी ज़िंदगी को और भी उलझन में मुब्तला कर दिया था। शायद ये मेरी दुआएं ही थी जो रंग लाई थी, और हैदर जैसे इंसान का साथ भी मुझे नसीब हो गया। अब मैं अपने घर में बहुत खुश रह रही थी। किसी गम का शायबा तक मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन कभी कभार माजी की यादें आती तो मैं अपने आप में डर जाती, सहम जाती। ये बात सोच करके कि अगर उस रात भी मैं वहाँ से ना भागती तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मैं तो कभी सच्चाई जान ही नहीं पाती कि उन दोनों माँ बेटे की हकीकत क्या है। कई बार हैदर ने मुझसे पूछा कि मैं किसी जहनी टेंशन का शिकार हूँ क्या, माजी में मेरे साथ क्या कुछ खौफनाक वाक़या पेश आया है, लेकिन मैंने उसे कभी सच्चाई नहीं बताई। यह सच्चाई मेरे तक महदूद रहती तो अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो राज जिसे मैं खुद भी नहीं जानना चाहती थी वो किसी के सामने आए, इसलिए सब बातें भुलाकर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।